بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک زندہ عورت کا ہاتھ ایک میت خاتون کے ساتھ چپک گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ جانتے ہیں۔ وہ الزام لگانے کی وجہ سے۔ اس کا واقعہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ فکر موتی جلد نمبر 1 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کہتے ہیں غسل کے دوران مدینہ کی عورت نے عورت کی میت کے ران پر ہاتھ رکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈھیل دی ہوئی رسی کھینچ دی۔ اس عورت کا انتقال مدینہ کے ایک بستی میں ہوا اور غسل کے دوران جو ہی غسل دینے والی عورت نے مندرجہ بالا الفاظ کہے تو اس عورت کے ہاتھ میت کے ران کے ساتھ چپک گئے۔ چپکنے کی قوت اس قدر تھی کہ وہ عورت اپنے ہاتھ کھینچتی تو میت گھسیٹنے ہوتی تھی مگر ہاتھ نہ چھوٹتا تھا۔ جنازے کا وقت قریب آ رہا تھا اور غسل نامکمل ہونے کی وجہ سے لوگ بار بار اس عورت سے کہہ رہے تھے کہ بیوی جلدی غسل دو کہ ہم میت دفنا سکیں، مگر بے صوت مرتی کیا نہ کرتی۔ آخر اس نے بتا دیا کہ اس کا ہاتھ میت کے ساتھ چپک چکا ہے اور بے حد کوشش کے باوجود جدا نہیں ہو رہا۔ تمام عورتوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا، مروڑا، غرض جو ممکن تھا مگر بے صوت رہا۔ دن گزرا، رات ہوئی، دوسرا دن گزرا، پھر رات ہوئی، سب ویسا ہی تھا۔ میت بھی پڑی ہے، عورت کا ہاتھ بھی چپکا ہے۔ میت سے بدبو آنے لگی اور اس کے پاس ٹہرنا بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ مولوی صاحبان، قاری صاحبان اور تمام اسلامی طبقے سے مشاورت کے بعد طے ہوا کہ عورت کا ہاتھ کاٹ کر جدا کیا جائے اور میت کو اس کے ہاتھ سمیت دفنا دیا جائے، مگر اس فیصلے کو عورت اور اس کے خاندان نے یہ کہہ کر رد کر دیا کہ ہم اپنے خاندان کی عورت کو معذور نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ قبول نہیں۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی کہ میت کے جسم کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے اور ہاتھ کو آزاد کر کے میت دفنا دی جائے، مگر بے صوت اس بار میت کے خاندان نے اعتراض اٹھایا کہ ہم اپنی میت کی یہ توہین کرنے سے بہرحال قاصر ہیں۔ اس دور میں امام مالک رحمہ اللہ قاضی تھے۔ بات امام مالک رحمہ اللہ تک پہنچائی گئی کہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ امام مالک اس گھر پہنچے اور صورتحال بانپ کر اس عورت سے سوال کیا، اے عورت، کیا تم نے غسل کے دوران اس میت کے بارے میں کوئی بات کی؟ عورت نے سارا قصہ امام مالک رحمہ اللہ کو سنایا اور بتایا کہ اس نے غسل کے دوران باقی عورتوں کو کہا کہ اس عورت کے فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے سوال کیا، کیا تمہارے پاس اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے گواہ موجود ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ اس کے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے پھر پوچھا، کیا اس عورت نے اپنی زندگی میں تم سے اس بات کا تذکرہ کیا؟ جواب آیا نہیں۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فوری حکم صادر کیا کہ اس عورت نے چونکہ میت پر تہمت لگائی ہے لہٰذا اس کو حد مقررہ کے مطابق 80 کوڑے لگائے جائیں۔ حکم کی تعمیل کی گئی اور 70 بھی نہیں، 75 بھی نہیں، 79 بھی نہیں، 80 کوڑے مارنے کے بعد اس عورت کا ہاتھ میت سے الگ ہوا۔ فکر موتی جلد نمبر 1 مولانا محمد یوسف پالنپوری۔ تو دیکھیں ایک تہمت لگانے کی وجہ سے اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر کرتے ہیں، عبرت حاصل کرے۔ حالیہ دنوں میں ایک مولانا صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ عورت کی گود میں بیٹھ کے اس نے جو ہے وہ اذان دی ہے ہوا میں۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو صرف الزام تھا، جبکہ حقیقت ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ مرد کے ساتھ ہے، نہ کہ عورت کے ساتھ، لیکن لوگوں نے الزام لگایا بغیر تحقیق کے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں اس چیز کی ممانعت ہے کہ دوسرے پر الزام نہ لگاؤ۔ تو یہ بڑے گناہوں میں سے ہے کہ دوسرے پر الزام لگایا جائے، تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کیا پتہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے وہ غصہ ظاہر ہو جائے اور آپ کو عبرت کا نشان بنا دے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس واقعے سے عبرت حاصل